بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سونا محمد دا کڈا سونا نام محمد دا، اس نام دیا عیسیٰ کون کرے، کڈا سونا محمد دا، اس نام دیا عیسیٰ کون کرے، تو جگتی سایہ رحمت دا، تو جگتی سایہ رحمت دا، اس چاندیا کون کرے، تو جگتے وہ پاک حلیمہ دائدہ جنو ملے یار خدائدہ، وہ پاک حلیمہ دائدہ جنو ملے یار خدائدہ، جولی وچ سرور نبیاں دا، جولی وچ سرور نبیاں دا، اس ماں دیا ریساں کون کرے، کڈا سونا نام محمد دا۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کی ثنا، سرکار دو عالم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، 30ویں پارے میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو جملہ کہا ہے وہ میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب تیری ذات کی خاطر ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت کے دربار گہربار میں دعا کرتے ہیں، یا رب مصطفیٰ پاک فعل مصطفیٰ، آج کے عظیم و شان سالانہ پروگرام کو اپنے دربار عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اسٹیج پر زینت بننے والے اور میرے تمام مہمانان عزیز قدر اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ موضوع آج کے درس کا پہلا موضوع جو پوسٹ پہ آپ نے پڑھا ہے، لکھا ہے، دیواروں پہ لگا ہوا ہے، بے مثال نبی کے کمالات، بے مثال نبی کے کمالات۔ اللہ سے توفیق مانگتے ہیں یا مولا نبی پاک کے اس منبر پر ہمیشہ سچ کہنے کی توفیق عطا فرما۔ جھوٹیاں دے گل پیندے نے صدا سنگل، استقبال ہوندا صدا سچیاں دا، مولا اس محفل نو قبول کر لے تینو واسطہ علی دے بچیاں۔ اللہ رب العزت نے
اپنے نبی کو جتنے مقامات عطا فرمائے ہیں ہمارا وہاں تک تصور نہیں جا سکتا. تو آج کی حدیث پاک، پہلی حدیث پاک سے آغاز کرتے ہیں جو بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے درج فرمائی ہے. شان کریمی بیان کرنی ہے سرکار کی، اور وہ بیان کرنی ہے جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اور وہ بیان کرنی ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہوئی ہے، اور وہ بیان کرنی جو صحابہ کو سمجھ میں آئی ہوئی ہے، اور ہم عاشقوں نے عاشقان مصطفیٰ کو سنائی ہوئی ہے. کہیے سبحان اللہ. بخاری شریف ہے، اس میں حدیث پاک نمبر 684. میرے حضور کا کتنا شان ہے، ذرا ادب سے ذرا سنبھل کر آج کا درس پاک آپ نے سننا ہے. کسی قبیلہ میں کوئی معاملہ خراب ہو گیا، انہوں نے سرکار کو بلایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے ہمارا معاملہ حل فرمائیں. سرکار چلے گئے. پیچھے سے نماز کا وقت آ گیا. آپ نے اکثر یہ حدیثیں تو یہ سنی ہوگی کہ جب سرکار کا دنیا سے جانے کا وقت آیا، اس وقت سرکار نے حضرت ابوبکر صدیق کو مصلی عطا فرمایا. یہ وہ نہیں ہے، یہ میں ایک اور سنانے لگا ہوں. کہیے سبحان اللہ. سرکار کو فیصلہ کرتے کرتے وہاں لگی دیر. پیچھے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں نے کہا حضرت چلیے ہمیں نماز پڑھائیے، سرکار لیٹ ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مصلی پر تشریف فرما ہوئے. ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہے کہ سرکار یہ کہہ کر گئے تھے اگر میں نہ آیا تو تم آگے ہو جاوی. سبحان اللہ. نماز ہو رہی ہے، میں سرکار کی ادب اور رفت اور شان بیان کرنے لگا. بخاری کی پہلی حدیث آج اس کو ختم کرو. آپریٹر کون ہے؟ اس کو بند کر لے. ایکو ختم کرو، سمپل آواز. ہاں ٹھیک ہو گیا. تو کیا ہوا؟ ہاں اب ٹھیک ہے. حضور نبی پاک علیہ السلام واپس جب آئے تو جماعت ہو رہی تھی. اب صحابہ کرام کو پتا چلا کہ نبیوں کے سردار تو آ گئے. اب دو کام برابر پر کرنے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے، کملی والے محمد کا ادب بھی کرنا ہے. نہ یہ ہاتھ سے جانے پائے نہ وہ ہاتھ سے جانے پائے. یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ کہے کہ نماز میں نبی کا خیال بہت برا ہے اگر نماز میں آ جائے. نہیں، میں آپ کو ایک نبی کے صحابہ کا عقیدہ بیان کرنے لگا. ایک جملہ نبی کے واقعہ میں جو ان کے زمانے میں یہ پیش ہوا ہے وہ سنانے لگا ہوں. تو کیا ہوا؟ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگئے، صحابہ کرام نے باندھے باندھے ہاتھوں، ایک ہاتھ پہ دوسرے ہاتھ پہ سبحان اللہ. ٹھیک ہو گیا. پچھلی صف والوں نے ایسے کیا، اگلی صف والوں کو بھی پتا چل گیا کہ سرکار آ گئے ہیں. سبحان اللہ. ادھر ہی رکھ دیا، ذرا جاگنے کا ثبوت دیجیے. اگلی صف والوں کو پتا چلا، انہوں نے بھی ایسے کیا. سرکار آگے تشریف لے آئے، ادب مصطفیٰ بھی ہو رہا ہے، اللہ کی نماز بھی برابر میں ہو رہی ہے. اب آ گئی امام کی باری. جب سرکار پہلی صف میں پہنچے تو پہلی صف والوں نے ایسے پھڑکانا شروع کر دیا. حضرت ابوبکر صدیق تو وہ صحابی رسول ہیں
جن کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی وہ تو خوشبوؤں سے سونگ جاتے ہیں کہ قبلی والے آ چکے ہیں. تو کیا ہوا جب سرکار آگے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے ہیں رب کی نماز تو پیچھے ہٹ کے مصطفیٰ کے لیے نماز بھی نہیں چھوڑنی ادب بھی نہیں چھوڑنا. اب ہوا کیا سرکار نے حدیث پاک میں فرمایا امکس مکانک اپنی جگہ پہ رہیے. وہ پھر پیچھے آگے. سرکار نے فرمایا رکیے. وہ پھر پیچھے آگے. جیسے تیسے نماز مکمل ہوئی. سرکار نے نماز مکمل کروائی آگے جا کے. اب نماز کیسی ہے؟ نماز میں نبی کا خیال بھی آ رہا ہے, نبی کا احترام بھی آ رہا ہے, نبی کا دیدار بھی آ رہا ہے, نبی میں پیار بھی آ رہا ہے. سلام پھیرا سرکار مخاطب ہوئے, فرمانے لگے یا ابا بکر, اے ابو بکر, ماں مانا آقا, کس چیز نے تجھے روکا کہ میں نے جو آرڈر دیا تھا کہ نماز جاری رکھو, آپ سبحان اللہ جاری رکھو, تو کیوں پیچھے آ گئے؟ اب حضرت ابوبکر صدیق کا عقیدہ سنیے. سرکار ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ. ابن قحافہ, آپ کے ابو کا نام ابن قحافہ ہے, فرمانے لگے ابن قحافہ کے پتر میں اتنی جرت نہیں ہے کہ حضور کے ہوتے ہوئے مصلی پر قائم رہے. یہ شان ہے میرے کملی والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. انہی عقیدے پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے اس ایمان کے بارے میں قرآن پاک نازل فرمایا. سورہ بقرہ آیت پاک نمبر 137 فرمایا فَإِنْ آمَنُوا, اگر وہ بھی ایمان لے آئیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, جیسے نبی کے صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں, فَقَدْ اهْتَدَوْا, وہ بعد والے بھی ہدایت پا جائیں گے جیسے نبی کے صحابہ پا کے گئے ہوئے. یہ معیار ہے ہماری کامیابی. ہم نے ویسے عمل کرنا ہے جیسے نبی کے صحابہ کرام فرما کر گئے. اس کے ساتھ ہی کیونکہ اسی موضوع پر ایک اور حدیث پاک میرے ذہن میں آئی ہے, یہ فتح الباری ہے, اسی بخاری کی شرح ہے فتح الباری. امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ بیروت کی کتاب ہے, 4 جلدوں پر عربی میں میرے پاس موجود ہے. اس میں ایک حوالہ دینے لگا ہوں, بڑا ہی پیارا ایک میں روایت سنانے لگا ہوں. ایک بار کہیے مل کے سبحان اللہ. صحابی کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عباس. کتاب کا نام پتہ چل گیا, فتح الباری شرح صحیح بخاری. ساری بخاری کی جو شرح ہے نا, جس میں سے بہترین شرح ہے یہ جو آپ کے سامنے موجود ہے. باقی شرح بھی ہے لیکن زیادہ مقام اس کو ہے. یہ عربی کی ہے, یہ 4 جلدوں والی میرے پاس موجود ہے. اس میں حوالہ موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سرکار کے کزن. ایک دن سرکار انہاں دے گھر گئے تے نماز ادا کرن لگے, کوئی نفلی نماز ہوگی. سرکار نے فرمایا اے عبداللہ آ جاؤ میرے ساتھ نماز ادا کرو. کیونکہ جب 2 بندے جماعت کرتے ہیں تو 2 صفیں نہیں بناتے بلکہ امام کی ایڑی کے ساتھ دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے, تب جماعت ہوتی ہے. سمجھ آ گئی نا؟ اب سنیے حدیث پاک. سرکار نے امامت فرمائی اور حضرت عبداللہ کو ساتھ کھڑا کیا. جو ہی سرکار نے نماز شروع کی حضرت عبداللہ ہٹ کے پیچھے ہو گئے. سرکار نے دیکھا عبداللہ پیچھے چلا گیا, ہاتھ سے پکڑا
اور کھینچ کے پھر ساتھ جوڑ لیا. وہ پھر پیچھے چلے گئے, آپ نے پھر ہاتھ پکڑا اور ساتھ جوڑ لیا, وہ پھر پیچھے چلے گئے. یہ اس میں لکھی ہے یہ حدیث پاک. 3 بار ایسا ہوا تو جیسے تیسے ہوئی, سرکار نے پھیرا سلام تو منہ موڑ کر حضرت عبداللہ کی طرف سرکار فرمانے لگے, وہ ایک ہی کرنا ہے, میں جو تمہیں اپنے کول کھڑا کردا تسی موڑ پیچھے چلے جاندے ہو. کہنے لگے ما کان ینبغی ان اقوم حذاکا وانت رسول اللہ. اے پیارے نبی, یہ میرے لیے کیسا مناسب ہے کہ میں آپ کی برابری کروں. میں عبداللہ ہوں, آپ رسول اللہ ہیں. یہ میرے حضور کی شان ہے. آواز نیچے رکھ. یہ میرے حضور کا ادب ہے, احترام ہے. اللہ اکبر. مسجد کے ماتھے پر میں نے ایک حدیث, ایک قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے, فلا تدعوا مع اللہ احدا. اکثر یہ مساجد کے ماتھے پر لکھی ہوئی ہے, اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو, اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو. یہی وجہ بنی ہے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کے امت میں ایک انتشار پیدا ہو گیا. لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا جب نام لکھتے ہو تو مسجد میں فساد پیدا ہوتا ہے. یہ نام نہیں لکھنا چاہیے. جب اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو, اور ہم نے عرض کیا اے میرے پیارے بھائیوں, اس کی تفسیر دیکھو. اللہ تعالیٰ نے محبوبوں کے بارے میں نہیں فرمایا, یہ اللہ نے بتوں کے بارے میں فرمایا. بتوں کے بارے میں اللہ کے ساتھ عزا کا نام نہیں لکھنا, اللہ کے ساتھ حبل کا نام نہیں لکھنا, اللہ کے ساتھ کسی بت کا نام نہیں لکھنا. لیکن جب حدیثوں پر آئے, نبی کی روایات پر آئے, تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ محمد مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا. یہ سنیے الخصائص الکبریٰ توجہ کے ساتھ. امام جلال الدین سیوطی, یہ بیروت کی چھپی ہے, اسی میں ایک حوالہ موجود ہے, پہلی جلد ہے, صفحہ نمبر 13. اللہ تعالیٰ نے کہاں نام لکھا ہے. حدیث پاک نمبر 13 صفحہ نمبر 12. بولو میرا یارا. سرکار نے فرمایا, حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیش سے فرمایا, اے بنی, اے میرے بیٹے, ایک میں نصیحت کرنے لگا ہوں. انت خلیفتی من بعدی, کیونکہ تو میرا خلیفہ بنے گا میرے بعد. اور یہ بات پلے باندھ لے, اس سے ہٹنا نہیں ہے. فرمایا پہلی تو بات یہ ہے کہ تقوی والے کام کرنے ہیں. میں درود پاک آپ کو کہتا ہوں پڑھیے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ تھوڑا آگے آئے گا. آپ کو کہہ رہا ہوں آگے آئے نہ, ساتھ درود پاک پڑھیے. صلاۃ و سلام. ماشاء اللہ. تو سنیے غور کے ساتھ. ہم نے کہا آگے آ جائیں, لوگ اٹھ کے گھروں میں جانا شروع ہو گئے. ماشاء اللہ, اللہ تو اڑیے خیرہ رکھے. تو سنیے بھائی, چلیے ہم نے اللہ کی رضا کی خاطر اگر سامنے ایک بندہ بھی بیٹھا رہا, ہم تو انشاءاللہ حضور کا ہوکا دیتے ہی رہے. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا, میرا بیٹا تو ہے میرا خلیفہ. تو ایک میں آپ کو بات سناتا ہوں. فَإِنِّي رَأَيْتُ اسْمُهُ مَكْتُوبًا عَلَى سَاقِ الْعَرْشِ
میں نے کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عرش کی پنڈلی پر لکھا ہوا بھی دیکھا ہے. وَأَنَا بَيْنَ رُوحِ وَالطِّينِ، جب میں ابھی میرا خمیر تیار ہو رہا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے عرش کے پائے پر ان کا نام لکھا ہوا تھا. اور پھر میں نے آسمانوں میں گھومنا شروع کر دیا، آسمانوں کے چپے چپے پر محمد مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا تھا. اور پھر میں نے آگے دیکھا، فرمایا لقد رأیت اسم محمد مکتوبا اللہ نحور حور العین، میں نے حوروں کے سامنے ان کے چہرے پر اسم محمد لکھا دیکھا ہے. میں نے جنت کے ہر پتے پر ان کا نام دیکھا ہے. میں نے طوبہ کے پتوں پر ان کا نام دیکھا ہے. میں نے سدرہ کے پتوں پر ان کا نام دیکھا ہے. میں نے جنت کے پتوں پر ان کا نام دیکھا ہے. میں نے فرشتوں کی آنکھوں میں ان کا نام دیکھا ہے. ان کا نام لیتے رہو ہے میرے بیٹے، کیونکہ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَذْكُرُوهُ فِي كُلِّ سَاعَتِهَا، ہر وقت فرشتے بھی محمد مصطفیٰ کا ذکر کرتے رہے. اتنی شان ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو سامنے کرام آئیے، ایک بڑی پیاری میں شان سنانے لگا ہوں. اللہ تعالیٰ نے، ہم تو علم حاصل کرتے ہیں اپنے اساتذہ کرام سے، اور میرے حضور نے کیسے علم حاصل کیا یہ حدیث سنن دار قطنی ہے، اور یہ بھی بائی چانس میرے پاس باہر والے ملک بیروت کی چھپی ہوئی ہے. اس میں ذرا سنیے. سرکار نے فرمایا رات مینو اللہ دا دیدار ہویا. ہن اپنی زبان میں آ جائیے نا، رات مینو اللہ دا دیدار ہویا. لوگوں یہ جملہ آپ نے نہیں کہنا کہ نبی ان پڑھ ہیں. میں ثابت کرتا ہوں جتنا علم ہمارے سرکار کے پاس ہے کسی نبی کے پاس بھی نہیں ہے. فرمایا مجھے اللہ کا دیدار ہوا. فَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ، اللہ تعالیٰ نے اپنا دستے قدرت میری کمرے مبارک پر رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے سینے پر محسوس کی. فرمایا اس کا اتنا مجھے فائدہ ہوا، فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جتنا آسمانوں کا علم تھا اور جتنا زمین کا علم تھا یکدم اللہ نے محمد مصطفیٰ کو عطا فرمایا. لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق. 2149 حدیث پاک نمبر ہے یہ دارمی شریف کی. تو اس میں لکھا فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جتنا کچھ آسمانوں میں تھا اور جو کچھ بھی زمینوں میں ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب کو اللہ نے سارا علم عطا فرما دیا. جو میرے بھائی نبی کے علم غیب پر اعتراض کرتے ہیں، چلو علم غیب کا نہیں نام لیتے، اتنا ہی سمجھ لے کہ سرکار کو اللہ نے فراست ہی اتنی زیادہ عطا فرما دی ہے کہ اللہ کے محبوب دلوں کے حال بھی پڑھ لیا کرتے تھے. ابھی میں نے یہ حدیث پاک سنائی ہے، اس میں سرکار کو فرمایا اللہ نے اتنا علم دے دیا جو آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمینوں میں ہے. اس کے ساتھ یہ دلال النبوت کی میں حدیث پاک سنانے لگا ہوں. امام بہقی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بھی بیروت کی کتاب ہے اور 6 جلد میرے پاس ہے. اس میں سرکار کے علم کی بات اور سرکار کی عظمت کی بات سنانے لگا ہوں. حضور نبی پاک علیہ السلام کی ایک صحابی ہیں حضرت
یالا بن مرہ یہ بیان کرتے ہیں کہ 3 چیزاں میں نبی پاک دے کول انج دیکھیاں کہ پہلے میں کدی بھی نہیں دیکھی. ایسی 3 چیزیں. وہ کیڑی ہے 3 چیزاں؟ کہنے لگے ایک واری میں سرکار دے نال سفر تے جا رہا سی. کتنے جا رہے سی؟ سفر پہ جا رہا تھا مکہ کے رستے میں. تو پہلا واقعہ جو نظر آیا، فرمایا ایک عورت تے او دے کول نا ایک بچہ سی چھوٹا جہا، اونوں سی جن چمڑے، او دے تے کوئی سایہ سی جنہ دا. او بی بی نے کہا سرکار کو ایتے توجہ فرماؤ. سرکار نے توجہ فرمائی تھی، بچہ ٹھیک ہو گیا. صحابی رسول بڑے حیران کہ صرف سرکار نے توجہ فرمائی ہے تو بچہ ٹھیک ہو گیا ہے. اگلا واقعہ اسی حدیث میں لکھا ہوا ہے، سرکار کے پاس ایک اونٹ آیا، سرکار نے کان لگایا اور اس کی شکایت سنی. سرکار نے فرمایا کہاں اس کا مالک؟ یہ کہتا ہے ساری عمر میں نے وایا تے ہن میں بڑھا ہو گیا تے میں نے ذبح کرنے لگ گیا. سرکار نے فرمایا اس کو میں آزاد کرتا ہوں. اور تیسرا واقعہ حضور نبی پاک علیہ السلام کے اسی حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا اے صحابی گل سنو، ایک اور درخت ہے تے ایک اور درخت ہے، وہ دونوں نو جا کے میرا سنیا دے کہ سرکارہ نے حاجت تے بہنا واسطے کٹھے ہو کے پردہ کرے مصطفیٰ آ رہے نے. اے جدو 3 واقعے ہو گئے نا، وہ دونوں درخت مل گئے تے سرکار پیچھے اپنی حاجت فرمائی. توجہ ہے نا؟ اچھا ہن میں حدیث پاک سننے لگا. وہ صحابی بڑے حیران کہ سرکار بچے وال ویکھدے نے تے بچہ ٹھیک ہو جاندا ہے، اونٹ وال ویکھدے نے اونٹ ٹھیک ہو جاندا ہے، درخت نو اشارہ کردے نے وہ تر پیندا ہے. سرکار اے اینیاں کمالا تے اینے فضائل. اب میرے حضور نے کیا جواب دیا؟ فرمایا یہ حدیث پاک ہے دلال نبوت میں. فرمایا ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ، کائنات کی ہر چیز کو پتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. کائنات کی ہر چیز کو پتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. سبحان اللہ. تو یہ میرے حضور کی شان ہے، یہ میرے کملی والے مصطفیٰ کی شان ہے کہ کائنات کی ہر چیز کو پتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں. اللہ اکبر. یہ شان میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اس کی تشریح میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب اماں نے فرمایا کہ حضور میرے بچے کو جن چمڑے ہوئے ہیں، اس کا علاج کیجئے، تو سرکار نے اس کا ماتھا پکڑا اور فرمایا صوفی صاحب نے تے کوئی پڑھنا پیندا نا جن بجھاؤن واسطے، بجھاؤ دا بھی دیندے نے، بجھاؤ دا بھی دیندے نے، لیکن میں حضور دی گل کرن لگا. جنہ دا معاملہ آ گیا. اماں کہن لگی سرکار اینو جن چمڑ گئے نے تے اینو علاج کرو. حدیث پاک میں ہے کہ سرکار نے اس کے ماتھے کو پکڑا، فرمایا اخرج انی محمد، میں محمد وا، نکل جا. فرمایا اخرج انی رسول اللہ، تجھے پتہ نہیں میں اللہ کا رسول ہوں. اللہ، یہ شان ہے میرے سرکار کی. میرا سرکار کا نام ہی کافی ہے. وہ نکل گیا، بچہ ٹھیک ہو گیا. اللہ اکبر. اسی دلال نبوت سے ایک حوالہ میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. 6 جلد ہے، صفحہ نمبر 75 ہے. اس میں میرے حضور کا ایک فرمان علی شان ہے. میرے حضور نے فرمایا کہ اے لوگوں سنو، انی لا اراکم ورا ظہری کرامت من اللہ.
اللہ تعالیٰ نے مجھے اعزازی طور پر اتنی شان عطا فرمائی ہوئی ہے، اللہ نے کرامت کے طور پر مجھے اتنا معجزہ عطا فرمایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی خاطر یہ شان عطا فرمائی ہوئی ہے، میں جیسے لوگوں کو سامنے سے دیکھتا ہوں بالکل ایسے ہی پیچھے سے بھی دیدار کرتا رہتا، پیچھے سے بھی دیکھتا رہتا۔ اور ایک تو کمال کا حوالہ میرے ہاتھ لگا ہے، صفحہ نمبر 75 پر راوی حدیث حضرت ابن عباس کہنے لگے او لوگوں سنو، او میں تو انہوں دستا اللہ نے کنیاں شانہ محبوب انہوں عطا فرمائی جانے۔ حضرت ابن عباس کہنے لگے لوگی کہتے سناؤ جی سرکار دے کو کنہ میں دے کنیاں شانہ نے، تو پھر آپ نے یہ حدیث پاک سنائی ان کو، فرمایا کانا رسول اللہ یرا باللیل فی الظلمت کما یرا بالنہار، جیسے سرکار دن کو دیکھا کرتے تھے کالی رات میں سرکار دیکھ لیا کرتے تھے۔ اتنی شان ہے ہمارے سرکار کی، اللہ اکبر۔ لو جی ترتیب میں 2 کتابیں باقی رہ گئی ہیں، اتنے میں میرا ٹائم ہو جائے گا، 20 منٹ پر میرا بیان ختم ہونا تھا، 20 اور 25 کے درمیان سن لیں، بس تھوڑا ٹائم رہ گیا لیکن حوالے بڑے پیارے آ رہے ہیں۔ یہ کتاب ہے حجت اللہ علی العالمین، حضرت امام یوسف نبہانی، یہ ان کی کتاب ہے، اور یہ کنٹروورشل بندہ نہیں ہے، بڑا ہی معتدل قسم کا یہ محدث ہے، بڑی شان والے ہیں۔ اس میں رات مطالعہ کر رہا تھا تو نبی پاک کی، کیونکہ میری رفت اور سرکار کے کمالات کا میرا موضوع ہے، ایک کمال مجھے اس میں بھی نظر آیا۔ حجت اللہ علی العالمین، یہ بھی بیروت کی چھپی ہوئی کتاب، اصل عربی کا چھاپا ہے، اس میں ایک میں حدیث پاک سنانے لگا ہوں۔ یہ صحابی رسول ہیں حضرت زید بن ارقم۔ ایک دن سرکارہ نے انہوں نے فرمایا اے زید، اب سرکار نے اپنی شان خود بیان فرمائی، اے زید انج کرو ترے جاؤ تے حضرت ابوبکر صدیق دے کول پہنچو، تسی مدینے پہنچو۔ اچھا اب سرکار کو علم غیب کتنا ہے، سرکار بیٹھے اپنے گھر میں اور ابوبکر صدیق بیٹھے اپنے گھر میں، اور جانے والے کا نام ہے حضرت زید بن ارقم۔ ابوبکر صدیق کے پاس جاؤ اور جب جا کے دیکھنا میرا یار کیسے بیٹھا ہوگا، میرے حضور کی نظر کمال آپ حیرت میں گم ہو جائیں گے۔ میرے سرکار نے فرمایا جدو تہاڈی نظر پائے گی نا حضرت ابوبکر صدیق تے انہوں نے دوویں لتاں ادا کھڑیاں کیتیاں ہون گیا، اپنے دونوں ہاتھ ایسے اوپر باندھے ہوں گے، جب آپ کی ملاقات ہوگی میرا یار بالکل ایجی بیٹھا ہوئے گا۔ یہ شان ہے میرے سرکار کی۔ حضرت زید کہنے لگے کمال ہو گئی یار، چلو دیکھ دیں۔ جا کے دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق بالکل ایسے بیٹھے، کہنے لگے ایتھوں فارغ ہو کے اچھا کام کیا، کام کوئی نہیں، سرکار کی شان ہی بس بیان کرنی ہے۔ فرمایا پھر اس تو بعد تسی جانا وا عمر فاروق دے کو، تینوں دسا حضرت میرے فاروق کتنے ملن گے تے کتنا ملن گے؟ سرکار نے فرمایا فتل کا عمر، جب عمر سے ملاقات ہوگی، ذرا چہرے پہ مسکراہٹ لگائیں تاکہ دید اڑ جائے۔ فتل کا عمر، جب عمر سے ملاقات ہوگی، راکبن کی مسئلہ بنتا ہے، فتل کا عمر راکبن علی الحمار، تو حضرت عمر کو دیکھو گے
اپنی سواری پر بیٹھ کر بازار کی طرف جا رہے ہوں گے جب آپ کی ملاقات ہوگی. حضور کا علم دیکھیے. آگے سرکار نے فرمایا ایس تو بات تو جانا میرے عثمان دے کول. سرکار اے بھی دس دے حضرت عثمان کی دامن میں مل گئے. عقیدہ صاحب یا رسول میں صدقے ہونا بھی شان نہ کروں. عثمان غنی کی دامن مل گئے. آہا سرکار نے اے نہیں فرمایا ہن مینوں کی پتہ نہ سارے پتہ ہے. سرکار نے فرمایا سنو فتجدوه فی السوق یبیع ویبتاع. میرا عثمان بازار میں خرید و فروخت کر رہا ہوگا. اب آخری جملہ حدیث پاک کا جو میرے بھائی کہتے ہیں علم غیب نہیں ہے وہ یہ جملہ سنیے. یہ حجت اللہ علی العالمین کا اس حدیث کا آخری جملہ. حضرت زید فرماتے ہیں جب میں سبھی سے ہو کے واپس آیا فوجدتہم کما قال رسول اللہ. بالکل ویسے ہی دیکھا جیسے مصطفیٰ نے مجھے خبر عطا فرمائی. لو جی بخاری سے شروع کیا تھا بخاری پر ختم. اللہ اکبر. ایک صاحب بول رہے تھے کہ چلے آپ نبی سے پیار کرتے ہیں تو اے سنیو آپ شرک تو نہ کرو. ہم نے کہا یارو ہمیں کچھ بتاؤ بھی تو صحیح شرک والی کیا بات ہے. کہنے لگے سارے مسلمان اللہ کی ذات کی خاطر. یہ آخری حدیث پاک آخری والا ہے سن لیں توجہ کے ساتھ. ساری مخلوق کعبۃ اللہ کے اندر جا کے صرف اللہ کے لیے کہتے لبیک اللہم لبیک. اور تم نے نبی کے لیے شروع کر دیا. تم نے نبی کے لیے شروع کر دیا. آپ نے نعرہ مار دیا لبیک یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. ہم نے کہا تھوڑا جگایا نا. ہم نے کہا اگر یہ لفظ میں حدیث سے ثابت کر دوں اور استعمال کرنے والے بھی صحابی رسول ہیں اور کوئی عام نہیں, ان کا نام حضرت ابو ہریرہ ہے نہ ایرا غیرہ ہے, حضرت ابو ہریرہ ہے. اور حدیث بھی بخاری میں آئی پڑی ہے. آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ نہیں جی نبی پاک کے لیے لبیک یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے شرک ہو جائے گا. ہم نے کہا شرک تو تب ہو کہ اگر صحابہ نے نہ لگایا ہو. اگر صحابہ نے لگا دیا پھر تو کم سے کم سنت بن گئی اور ہماری بات بن گئی. یہ سن لو جی حدیث پاک نمبر 6451 ساڈا پنڈ 49. سنو ذرا بات سنو ذرا توجہ کے ساتھ. اچھا 51 یہ 52 یہ 52 ہے جی سوری 52 6752. حضرت ابو ہریرہ نو لگی بھوک. پنجابی چ گل کر لیے. کہن لگے ہن کسے کول روٹی دا تے میں کہنا کوئی نہیں, آنے بہانے کہہ دینے ہو سکتا کوئی لنگر کھلا دے. راہ وچ بہ گئے تے بھوک اینی بھوک لگی کہندے میں کدی اپنا پیٹ زمین دے نال لا کے لیٹا تے کدی پتھر بنا. او صدقے نبی دے یاراں تیریاں ان اداواں تو اینی بھوک لگی. آخری گل توجہ نہ سن لے جے ذرا. ایدا ٹیسٹ انشاءاللہ اللہ نے رکھیا زندگیاں تے اگلی رمضان تک آئے گا انشاءاللہ. ایدا میری حالت ہو گئی
تے کہن لگے میں انتظار کراں کوئی یار لنگے تے میں آنے بہانے اینے چینو نبی دا پہلا یار آیا ابو بکر صدیق کو رضی اللہ عنہ کہنے لگے ابو بکر صدیق گل سنو اے پلا ایس لفظ دا کی معنی ہوا میں تو پتہ ہی نہیں اب آنے بہانے گلاں کرنیاں سی بھی چلو روٹی دی صلاح مان کے ہولی دن تور پانگے نا حضرت ابوبکر صدیق نے میرا دسیا تے ٹر پے کہنے لگے لو لنگر شریف تو بچے رہ گیا کہندے چلو ہور کوئی آ جائے گا ہن آخری گل ذرا مسکراہٹ تو ختم کر دے دوسرے یار آ گئے ہن نام تسی دس دیو عمر فاروق انشاءاللہ اللہ زندگیاں برکتاں والیاں کرے عمر فاروق آ گئے کہنے لگے عمر فاروق گل سنو دوڑ کے ہاں جی ابو ہریرہ اویا ایت پاک قرآن دے وچ اے دا بڑا کی معنی بندا ہے انہاں نے معنی دسیا تو ہے نکل گئے کہنے لگے لو بھی لنگر وچ رہ گیا وہ بیٹھے لنگر واسطے سگے ہن او بھی لنگ گئے کہنے لگے لو بھی گل وچ رہ گئی لو جی اینے چینو او آ گیا جڑا دلاں نوں بھی بوجھدا ہے انہاں دے سردار آ گئے تے ساڈے غمخار آ گئے تے نبیوں دے سردار آ گئے ہن حضرت ہریرہ دا ابو ہریرہ دا عقیدہ سنو بخاری شریف میں الفاظ لکھے ہوئے فتبسم سرکار نے دیکھتے ہی مسکرا دیا اچھی کو سبحان اللہ مسکرا دیا ہی نہ راجی اور جدو کملی والے دی نظر میرے پئی تے سرکار ہسن لگ پئے وعرف ما فی نفسی یہ سنیے ہم کہتے ہیں نا نبی تو دلاں دیا بوجھ لیندے نے یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا وعرف ما فی نفسی جو میرے دل میں تھا سرکار نے بوجھ لیا وما فی وجہی اور جو میرے چہرے پہ اثار تھے سرکار نے وہ پڑھ لیا اور اب میں ثابت کرنے لگا ہوں لبیک یا رسول اللہ کس نے مارا ہے نعرہ تو سرکار آگے قریب آخری جملہ سمجھ آ رہی نا آپ پیچھے لوگوں لمبردار صاحب سمجھ آ رہی ہے جملہ میں مکمل کرنے لگا ہوں حضرت ابو ہریرہ کے پاس نبی پاک خود آ گئے اور فرمایا ابا ہرن ابو ہریرہ بیٹھا ابو ہریرہ کل تو آگے سے میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ کہو سبحان اللہ لبیک یا رسول اللہ یہ حضرت ابو ہریرہ کا عقیدہ ہے بخاری میں لکھا ہوا اور یہ 3 بار سرکار کے سامنے سرکار نے فرمایا اب میں حدیث جلدی جلدی مکمل کر لوں موقف تو آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا کہندے سرکار نے میرا ہاتھ پھڑیا تے لے گئے آجا پھر ابو ہریرہ کہندے آپ جننے بھی صحابے صفہ والے صحابہ نے نا اے ابو ہریرہ گل سن پھر کہندے لبیک یا رسول اللہ سرکار میں حاضر اور سنیو تو اڈے عقیدے بخاری سے لکھے ہوئے نے سارے اینے چلو ایک گلاس دودھ دا آپ نے فرمایا خوش ہو گئے بڑھنا تو کوئی نہیں گلاس ایتا ہے چلو سرکار نے فرمایا برکتہ ہی ہو جائے فرمایا نہیں تسی نہ پیو والے اور جننے بھی تھڑے والے بیٹھے سارے نو ساتھ لو اوتھے بیٹھے سی 70 آ لو 70 بیٹھے 70 سرکار نے سارے نو ساتھ لے لے کے آگے پھر سرکار نے فرمایا اے ابو ہریرہ ہن گل سنو پھر کہنے لگے لبیک یا رسول اللہ اس حدیث میں 3 بار یہ نعرہ مارا فرمایا کہ اے لے پڑھو جب سرکار نے پڑھو تو کہتے میں راضی ہو گیا
تو پھر کہندے نے تو نہیں پینا عشق دا امتحان ہی تے ہوندا یہ عشق آپ بھی اللہ تے دے کہندے نے تو نہیں پینا جی ٹھیک ہے سرکار انہاں نوں پلاؤ پہلے کہندے لو جی میں پریشان ہو گیا پیالہ وا ایک گلاس یا پیالہ او تے 70 بیٹھے آ ایدا کی بچدا سرکار کہن لگے پلاؤ جی ادھر شروع کرو ہن سرکار دا آرڈر ہوئے تے بھلا کون انکار کرے او کہندے میں پیالہ لے کے گیا آ لو جی پیو انہوں نے پیتا گلاس ہونے دا انہیں سبحان اللہ دوسرے نے پیتا تیسرا چوتھا 60 65 69 70 پی گئے گلاس ہونے دا انہیں سبحان اللہ واپس آ گئے کہ سرکار ان پھر مسکرائے کہندے ابو ہریرہ ہون تو بھی ہون تو بھی آپ نے پیتا رج گئے کہندے ابو ہریرہ ہون تو بھی سبحان اللہ آپ نے پھر پیتا سرکار ابو ہریرہ ہون تو بھی سبحان اللہ کہندے نہیں سرکار میں رج گیا ہوں آخری حدیث پاک فرما پھر سرکار نے آپ کھڑیا پیتا تے موڑ دودھ ختم ہویا سبحان اللہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا دینے والا ہے سچا ہمارا اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں پورے 25 منٹ ہو گئے 45 منٹ کا میرا بیان مکمل ہوا اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں یا الہ العالمین تیرے دربار میں جتنے میرے بھائی میرے بزرگ میرے بچے تشریف لے کر آئے ہیں اور پردے میں سننے والی میری مائیں میری بہنیں اور میری بیٹیاں جتنے بھی تشریف لائی ہیں مولا کل قیامت کا دن حضور دے انا کمال آتا نہ صدقہ سب جنت کا تحفہ عطا فرما دے کل انشاءاللہ بڑا عظیم الشان بیان ہوگا انشاءاللہ آپ ایسے ہی تشریف لے کر آئیں گے حضرت علامہ پیر حامد سرفراز صاحب بڑے ہی اعلیٰ قسم کے عالم کل تشریف لے کے آ رہے ہیں اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول کرے